آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں ایک ایسا پانی کا چشمہ بھی موجود ہے جس کا پانی پینے والا امر ہو جاتا ہے اور وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ ایسا چشمہ ہے کہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں، جہاز رانوں اور بادشاہوں نے کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آب حیات کا چشمہ آخر کہاں موجود ہے؟ اور تاریخ میں کون سی ایسی ہستی ہے جس نے وہاں کا پانی پیا ہے؟ آب حیات کے اس چشمے کا ذکر دنیا کی مختلف تہذیبوں، تاریخ کی مختلف کتابوں اور قصے کہانیوں میں بھی ملتا ہے۔ در حقیقت یہ آب حیات کیا ہے اور کہاں موجود ہے، اس ویڈیو میں آپ جان جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ آب حیات آب شفا ہے، یعنی کہ اس میں ہر بیماری کا علاج اور شفا موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس پانی میں کسی بھی انسان کو امر بنا دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ ایسا امرت ہے کہ کوئی شخص اگر اسے پی لے یا اس میں غوطہ زن ہو جائے تو اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لوگ اسے کسی جھرنے یا آبشار کی شکل میں اکثر تصور کرتے آئے ہیں۔ جب سے انسان نے حیات یا زندگی پائی ہے، اسے صرف ایک ہی ڈر لگا رہتا ہے جو اسے ہمیشہ ستاتا رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے۔ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے، موت کا یہ ڈر انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو پیچھے لے جانے یا ہمیشہ جوان رہنے کے لیے تگودو اور کھوج کرتا آیا ہے۔ تاریخ کی بات کریں تو آب حیات کا ذکر مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی کتاب میں ملتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں ایک ایسے قبیلے کا ذکر کیا ہے جو افریقہ میں آباد تھا، اور اس قبیلے کو میکروبین کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے لوگ اپنی لمبی عمر کے باوجود بھی جوان نظر آتے تھے، حتیٰ کہ یہ لوگ 120 سال کی عمر میں بھی چلتے پھرتے اور کام کاج کرتے تھے۔ یہ لوگ سہارا ڈیزرٹ اور افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ ایک خاص قسم کا چشمہ ان کی سرزمین پر بہتا تھا، اور اس چشمے کا پانی ہی ان کی لمبی عمر کا راز تھا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ یونان کا بادشاہ جب اس قبیلے کے پاس پہنچا تو وہ ان لوگوں کی عمروں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کی عمر کا راز دریافت کرنے پر بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا گیا۔ جب بادشاہ اس چشمے میں غوطہ زن ہوا تو اس کا بدن نرم و نازک اور چمکدار ہو گیا، اور اس کے بدن سے خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کی ایک اور خاصیت تھی کہ اس میں کوئی چیز تیر نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ لکڑی بھی ڈوب جاتی تھی۔ آب حیات کے اس چشمے کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آب حیات اور ذوالقرنین کا ایک قصہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، جسے زیادہ اتھینٹک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے۔ یہ انٹر گلیکٹک سفر کیا کرتے تھے، آسمان کے راستے جانتے تھے۔ اسی لیے جب یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو 3 سوالوں میں سے ان کا ایک سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا، کیونکہ وہ یہودی آسمانوں میں چھپے راستوں کا راز جاننا چاہتے تھے۔ ایک فرشتہ ذوالقرنین کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا، اور وہ آپ سے اکثر ملاقات کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ رفائیل سے کہا کہ آسمانوں میں اپنی عبادت کی کیفیت بتائیے، تو فرشتے نے روتے ہوئے کہا، آسمان میں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو حالت قیام میں ہیں اور انہوں نے کبھی بیٹھ کر نہیں دیکھا، اور کچھ حالت سجدہ میں ہیں جنہوں نے کبھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور اس کے باوجود وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ فرشتے کی یہ بات سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے لمبی عمر ملے جسے میں رب کی اطاعت اور عبادت میں گزاروں۔ اس پر رفائیل نے بتایا کہ اللہ نے ایک چشمہ ایسا بنایا ہے کہ اس کا پانی اگر کوئی پی لے تو اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اللہ سے خود موت نہ طلب کرے۔ تو پوچھا، وہ چشمہ کہاں ہے؟
تو فرشتے نے بتایا کہ وہ ایک ایسی وادی میں ہے جہاں سے کبھی کسی انسان اور جن کا گزر نہیں ہوا۔ سو ذوالقرنین نے تمام نیک اور صالح لوگوں کو اپنے دربار میں جمع کیا اور آب حیات کے بارے میں پوچھا۔ سب نے کہا کہ ہم اس آب حیات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر ایک عالم نے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں اس وادی کے بارے میں پڑھا ہے اور سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص وہ پانی پیے گا۔ وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس زمین پر اگر سورج کہیں غروب ہوتا ہے تو اسی وقت کہیں طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ چشمہ ہماری اس زمین پر موجود نہیں ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اپنا سفر شروع کیا اور اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا جس کا نام خضر تھا۔ جی ہاں، یہ وہی خضر ہیں جنہوں نے آب حیات پیا ہے اور جو تا قیامت زندہ رہنے والے ہیں۔ یہی خضر ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ ذوالقرنین اور خضر جب آب حیات کی تلاش میں نکلے تو 12 سالوں تک مغرب کی طرف سفر کرتے رہے اور اس چشمے کو تلاش کرتے رہے۔ آخر کار انہیں وہ اندھیری وادی مل گئی جس میں ذوالقرنین اپنے 6000 سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آیا اور بجلیاں چمکنے لگی۔ طوفان کی وجہ سے لشکر بکھر گئے اور جب طوفان تھما تو ذوالقرنین دائیں طرف اور خضر بائیں طرف جا پہنچے۔ یہاں سے ذوالقرنین اور خضر کا راستہ الگ ہو گیا۔ حضرت خضر بھٹکتے بھٹکتے اس خاص چشمے تک جا پہنچے جسے آب حیات کہتے ہیں۔ شدید پیاس کے عالم میں انہوں نے پانی بھی پیا اور غسل بھی کیا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ خضر نے تو آب حیات کا جام پی لیا، لیکن ذوالقرنین ان وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے اور انہیں وہ چشمہ نہیں مل سکا کیونکہ آب حیات شاید ان کے مقدر میں نہیں تھا، اور حضرت خضر کو حیات جاودانی حاصل ہوئی اور آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بہت مشہور ہے جو شاید آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے اور کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو اللہ نے فوراً وحی کی کہ آپ کو میرا ایک بندہ اس جگہ ملے گا جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں۔ اس بندے کو میں نے ایک ایسا خاص علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک مردہ مچھلی کو لیں اور اس جگہ پہنچ جائیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم کو ساتھ لیتے ہیں اور نمک لگی مچھلی ساتھ لیے ایک چٹانی علاقے میں پہنچتے ہیں، اور جب اپنی زنبیل کو چٹان پر رکھتے ہیں تو مچھلی زندہ ہو جاتی ہے اور دریا میں جا کر گم ہو جاتی ہے۔ امام ابن کثیر اور طبری جیسے مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر مچھلی رکھی تھی اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا، اور اسی چشمے کی چند بوندیں جب مچھلی پر پڑیں تو اسی وقت وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک مشہور کتاب ٹریولز آف سر جان مینڈیول میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں ایک چشمہ موجود ہے۔ سر جان مینڈیول لکھتے ہیں کہ سفر کے دوران جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں وہاں ایک کنواں ملا جس میں مختلف مصالوں کی خوشبو آتی تھی اور کچھ دیر بعد وہ خوشبو بدل جاتی تھی۔ اس چشمے سے بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں اور انسان لمبے عرصے تک جوان رہتا تھا۔ 11ویں صدی عیسوی میں آب حیات کی کہانی پھر سے مشہور ہوئی جب 1165 عیسوی میں پریسٹن جان نے ایک بادشاہ کو خط لکھا جس میں افریقہ کے علاقے کا ذکر کیا اور بتایا کہ ایتھوپیا کے قریب ایک چشمہ تھا جس میں نہانے والے کی عمر 30 سال ہو جاتی تھی، چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس چشمے کا ذکر انجیل کے چیپٹر یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ پھر اس نے مجھے چمکتا ہوا آب حیات کا چشمہ دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر
شہر میں بہتا تھا اور اس دریا کے پار زندگی کا شجر تھا۔ جو شخص بھی اس چشمے میں داخل ہوگا ہر بیماری زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ چشمہ زیر زمین چھپا ہوا ہے اور اس کی تلاش میں کئی سیاحوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے۔ یہ چشمہ کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے، لیکن انسانی نظروں سے اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ناظرین، راز کی بات کچھ اور ہے۔ صوفی بزرگ اور اولیاء اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آب حیات کا چشمہ انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ جیسے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہارا یہ جسم چھوٹا سا ہے، جبکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے۔ آب حیات کی تلاش صرف اسے رہتی ہے جو ہمیشہ کے لیے جینا چاہتا ہے اور مرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ بات بھی سچ ہے کہ یہ آب حیات انسان کو اپنے اندر سے ہی ملتا ہے، اور جسے ملتا ہے اسے امر کر دیتا ہے اور انسان موت کے خوف سے بری ہو جاتا ہے۔ جیسے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ سے عرض گزار ہوا کہ اے اللہ، میں تجھے جانے بنا مرنا نہیں چاہتا۔ تو غیب سے ندا آئی کہ جو مجھے جان لے وہ پھر کبھی نہیں مرتا، یعنی کہ جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کر لے وہ امر ہو جاتا ہے۔ جیسے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ اصل آب حیات معرفت الہی ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، جس کا جام نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ اور انسان کے اندر جب معرفت الہی کی پیاس بھڑک اٹھتی ہے تو وہ اپنے اندر سے ہی آب حیات کے چشمے کو کھوج لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں میرا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن میں سمانا چاہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اور جب کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے تو مومن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ۔ اور جب اللہ کسی کے دل کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے تو پھر اس شخص کا جسم تو مٹی میں جا سکتا ہے، لیکن اس کی روح ہمیشہ کی زندگی پا لیتی ہے۔ یعنی کہ اصلی آب حیات معرفت الہی کا جام ہے جو انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے اندر کا سفر کرنے اور اس چشمے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس چشمے کا پانی آپ کو دونوں جہانوں میں شاد و آباد رکھے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔